ناصر ردیب درمندر سے اپنی ملاقات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب میں درمندر سے ملنے گیا تو اس کے دونوں بیٹے بھی وہاں موجود تھے۔ درمندر نے مجھے دیکھتے ہی میز پر زور سے مکہ مارا کہ او ناصر اب اگا ہے۔ ناصر ادیب نے درمندر کی وہ باتیں بھی بتائیں جن سے دنیا واقف نہیں ہے۔ ناصر ادیب کی درمندر سے بہت دوستی رہی ہے۔ ناصر ادیب نے اس پاڈ کاسٹ میں بڑی عزدگی سے باتیں بتائیں اور کہا کہ میں رنجیدہ ہوں کیونکہ میرا دوست اس دنیا میں نہیں رہا۔ ناصر ادیب نے بتایا کہ وہ فلم انڈسٹری کا شو مین تھا، اس نے باقاعدہ باڈی بلڈنگ کی اور ون مین شو کے طور پر اخردم تک رہا۔ درمندر کی عمر 93 سال تھی۔ اس کا دنیا میں یہ ریکارڈ ہے کہ 1960 سے لے کر آخر تک وہ پردہ سکرین پر رہا۔ ناصر ادیب بتاتے ہیں کہ جب میں بمبے ایئرپورٹ پر اترا تو فون نمبر میرے پاس نہیں تھا کیونکہ میں ڈائری میں لکھتا تھا اور ڈائری گھر میں رہ گئی۔ بڑا دلچسپ واقعہ سنایا ناصر ادیب نے کہ ہم تاج کھیل رہے تھے، میں نے درمندر سے کہا کہ مجھے ڈمپل کپڑا سے ملنا ہے۔ اس نے کہا کہ کیوں؟ میں نے کہا کہ میں اس کا عاشق ہوں۔ اس کو بڑا غصہ لگا تو میں ڈر گیا، تو میں نے کہا کہ چلو یار اس طرح کرتے ہیں کہ میں اس کا فین ہوں، مجھے پڑھ رکھا تھا میں نے کہ سنی دیور بھی اس کا شکر ہے اور درمندر دونوں باپ بیٹا اس کے عاشق ہیں۔ خیر میں نے درمندر سے کہا کہ مجھے ملنا ہے ڈمپل کپاڈیا سے۔ اس نے کہا ار یو سیریس؟ میں نے کہا جی ایسا ہی ہے۔ اس نے ٹیلی فون کیا ڈمپل کپڑا کو کہ کوئی واہیا سے کپڑے پہن کے الف جاؤ۔ اس نے دروازہ نہ کیا، کمرے میں میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ عام زندگی اور میک اپ والی زندگی میں کتنا فرق ہے۔ اتی ہی اس نے کہا کہ آپ میرے فین ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ میں نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جوانی کا راز کیا ہے، اب بڑی فٹ لگتی ہیں۔ اس نے بتایا آپ کتنے بجے اٹھتے ہیں؟ میں نے کہا میں تو دیر تک سویا رہتا ہوں۔ اس نے کہا صبح 8 بجے اٹھنا؟ میں صبح 8 بجے اٹھ بیٹھا، بال کو نہیں میں بیٹھا۔ میں نے نیچے دیکھا کہ ڈمپل کپڑی نے نکر بنیان پہنی ہوئی ہے اور 1.5 گھنٹہ تک وہ دوڑتی رہی ہے۔ اس کے بعد وہ میری طرف آئی تو میں سمجھ گیا کہ یہی راز ہے کہ وہ سپر فٹ ہے۔ میں نے واپسی کا ارادہ کیا تو اس نے شوٹنگ کینسل کرائی اور مجھے چھوڑنے ایئرپورٹ واپس آتی ہوئے اس نے میری کوئی نہیں۔ اس نے کہا کوئی نہیں۔ دھرم جی نے مجھے کہا کہ بلاؤ پنڈت کو۔ میں پنڈت کو بلانے چلا گیا، راستے میں دیکھا تو امیتابھ الف رہے تھی۔ اس نے پوچھا خیر ہے؟ میں نے کہا کہ درہم جی شادی کرنا چاہتے ہیں، بندہ تو لینے جا رہا ہوں۔ امیتابھ بھی کمرے میں اگی۔ اس نے کہا کہ دھرم جی ہمارے دھرم میں 2 شادیاں نہیں ہوتی، مسلمان کرتے ہیں 4 شادیاں تو ترنجی رہ فوراً کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں مسلمان ہو گیا، اب تو ہو جائے گی۔ تو دوسرے دن اس طرح امام مالنی کے ساتھ مولوی کو بلایا گیا اور نکاح کر کے شادی کر دی گئی۔ یہ تھا بھائی چانس مامال نہیں سے شادی کا واقعہ۔ اس میں نہ سنی دیول کو کوئی اعتراض ہوا اپنا بوبی وغیرہ۔ اب ایک اور دلچسپ بات سنیں کہ اس کی بیٹی کی شادی تھی تاج محل ہوٹل۔ اس نے بک کروایا، مہمانوں کو ٹکٹ بھیجے امبانی کی طرح، اور بیٹی کو ایک ڈائری دی، سامان تو لے کے رکھ لیا تھا جو اس کو دینا تھا۔ اس سے کہا کہ جو دل میں الفی اس میں لکھ دو، اب کی خواہش پوری کی جائے گی۔ سارا سامان اگیا۔ اگلے دن بارات آنی تھی۔ دیرم جی نے دیکھا ڈائری پر کچھ بھی لکھا ہوا نہیں تھا۔ بیٹی سے پوچھا تم نے کچھ نہیں لکھا، مذاق کیا ہے؟ اس نے کہا ابو جی دیکھیں، آپ اس کو دیکھتے جائیں۔ ڈائری کو دیکھتے گئے۔ اس نے کہا آخر صفحے پہ دیکھیں۔ جب آخر صفحے پہ دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا مجھے میری ماں واپس دے دو۔ درم جی پریشان ہو گئے، لیکن اسی وقت امام علی کو طلاق دے دی اور بیٹی کی خواہش پوری کر دی۔ جس طرح اتفاق سے شادی ہوئی اسی طرح اتفاق سے طلاق دے دی۔ ناصرت یہ بتاتے ہیں کہ دھرم جی نے مجھے باقی فلم انڈسٹری کے مقابلے میں فلمیں لکھنے کے لیے بلوایا تاکہ ان کا مقابلہ کیا جا سکے۔ درمیر نے بیماری کی حالت میں بھی بڑی بہادری دکھائی اور صحیح مقابلہ کیا۔ بالاخر 93 سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔ یہ تھی ایک ہیرو ون مین شو اور بھارت کے سٹار کی کہانی۔